السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جو آیات پڑھیں گے وہ 106 سے 125 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس فرعون نے کہا، ان اگر کنتا ہے تو، جئتا تو لایا، بآیت کوئی نشانی، فأتی تو لے آ، بہا اسے، ان اگر کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے صدق اور امانت سے پوری طرح واقف تھا، کیونکہ ان کی پرورش اسی کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اس نے ان کی رسالت اور صدق کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ انکار کا کوئی بہانہ مل سکے۔ فَأَلْقَىٰ تو ڈال دیا اس نے، عصاہ اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا تو اچانک، ہی وہ، ثعبان اژدہا تھی، مبین واضح۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اپنا عصا پھینکا تو وہ خوفناک اژدہا بن گیا۔ بعض مفسرین نے اس کی عجیب و غریب صفات لکھی ہیں، مثلاً اس نے منہ کھولا تو اس کا نچلا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا 80 ہاتھ اوپر کی طرف اٹھ کر محل کی دیوار کی بلندی تک پہنچ گیا، اور وہ فرعون کی طرف بڑھا تو وہ بھاگ اٹھا۔ لوگ بھی بھاگ گئے۔ فرعون چیخا کہ موسیٰ اسے پکڑو، میں ایمان لے آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اگرچہ اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، نہ اس کی تصدیق یا تردید کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے۔ اس معجزے سے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار ہو گیا کہ وہ چاہے تو ایک بے جان اور بے ضرر سی لاٹھی کو زندگی عطا فرما کر اتنا بڑا خوفناک اژدہا بنا دے، اور چاہے تو ایک اژدہا کو بے جان لاٹھی بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون کے لیے یہ معجزہ ہی کافی تھا، مگر وہ دل سے مان جانے کے باوجود بار بار معجزے دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرنے کے بعد مکرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ وَنَازَعَ اور اس نے نکالا، یَدَہُ اپنا ہاتھ، فَإِذَا تو اچانک، ہی وہ، بَیْضَاءُ سفید تھا، لِلنَّاظِرِینَ دیکھنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کی وہ سفیدی عام سفیدی نہیں تھی، بلکہ اس میں کوئی معجزانہ شان تھی کہ اس کی چمک اور ہیبت کی وجہ سے فرعون نے اسے جادو قرار دیا۔ وَقَالَ الْمَلَأُ کہا سرداروں نے، مِن قومِ فرعون فرعون کی قوم میں سے، اِنَّ بے شک، ھذا یہ، لَسَاحِرٌ یقیناً جادوگر ہے، عَلِیمٌ بہت علم والا، یُرِیدُ وہ چاہتا ہے، اَن یُخْرِجَکُم یہ کہ وہ نکال دے تمہیں، مِن أَرْضِکُم تمہاری زمین سے، فَمَاذَا تَأْمُرُونَ تو کیا تم سب حکم دیتے ہو؟ فرعون کی قوم کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے یہ بات کہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بے اثر بنانے کے لیے دو بہتان گھڑے، ایک یہ کہ ماہر جادوگر ہے، اور دوسرا یہ کہ حکومت پر قبضہ کر کے تمہیں سرزمین مصر سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کی قوم، جسے اس نے اس حد تک بے وقوف اور بے وقعت بنایا ہوا تھا کہ وہ اسے اپنا معبود اور اس کی بات کو اپنے رب کی بات ماننے لگ گئے تھے۔ قالوا وہ سب کہنے لگے، ارجع مہلت دے دو اسے، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ اور بھیج، فِی الْمَدَائِنِ شہروں میں، حاشرین سب اکٹھا کرنے والوں کو، یأتوک وہ سب لے آئیں تیرے پاس، بِکُلِّ ساحر ہر جادوگر کو، علیم بہت علم والے۔ ان کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے اور ان کا معاملہ چند روز تک ملتوی رکھا جائے۔ اس اثنا میں ملک بھر کے شہروں سے تمام ماہر فن جادوگر جمع کیے جائیں۔ فرعون نے ایسا ہی کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کر کے مقابلے کا دن، یوم الزینہ اور دن چڑھے کا وقت طے کر لیا۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا وہ سب کہنے لگے، اِنَّ لَنَا بے شک ہمارے لیے، لَأَجْرًا کوئی انعام ہوگا، ان اگر، كُنَّا نَحْنُ ہوئے ہم،
الغالبین سب غالب۔ جادوگروں کے سامنے کوئی بلند مقصد نہ تھا بلکہ محض پیشہ ورانہ کمائی تھی، اس لیے انہوں نے فرعون سے بطور سوال اس کا تقاضا کیا۔ قالا، اس نے کہا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور یقیناً تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ضرور مقربین لوگوں میں سے ہوگے۔ فرعون نے اجرت کا بلکہ مقربین میں شامل کرنے کا وعدہ کیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کی بات پوری ہوئی مگر ان کے لیے وہ اجرت اور مقرب ہونا فرعون کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونا مقدر تھا۔ قالوا یا موسیٰ، ان سب نے کہا، اے موسیٰ، اما یا ان تلقیا، یہ کہ تو ڈالے، او اما، اور یا ان یہ کہ نکونا نحن، ہم ہوں، الملقین، سب پہلے ڈالنے والے۔ قالا، اس نے کہا، القوا، تم سب ڈالو، فلما، پھر جب، القوا، اس نے ڈال دی لاٹھیاں، سحروا، تو ان سب نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور سب نے ڈرانا چاہا انہیں، وجاؤ، اور وہ سب لائے، بسحر، جادو، عظیم، بہت بڑا۔ جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم پہلے اپنا معجزہ پیش کرو گے یا ہم اپنے جادو کے ہتھیار پیش کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ پیش کرنا ہے سب پیش کر لو، چونکہ مقابلے میں جس کی پہل ہو اسے ایک قسم کی برتری پہلے ہی حاصل ہوتی ہے، تم اس برتری سے فائدہ اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دی تو ہر طرف زمین پر سانپ ہی سانپ دوڑتے ہوئے معلوم ہونے لگے۔ اچانک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا۔ در حقیقت وہ زمانے ہی جادو کے کمال کا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا جس کے سامنے جادو بے بس ہو گیا۔ سحروا اعین الناس، اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی، صرف دیکھنے میں وہ چیز دوسری نظر آتی ہے اور اس کا اثر محض خیال پر ہوتا ہے چونکہ انسان کا جسم دماغ کے تابع ہے۔ اوحینا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان القی، یہ کہ تو ڈال دے، عصاک، اپنی لاٹھی کو، فاذا، تو اچانک ہی وہ تلقف، نگلنے لگی، ما یأفکون، جو وہ سب جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، فوقع الحق، تو ثابت ہو گیا حق، و باطل، اور باطل ہو گیا، ما، جو کانو تھے وہ سب، یعملون، کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے اپنی لاٹھی پھینکی تو اس نے ان کے جھوٹ موٹ بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معجزہ جو حق تھا ثابت ہو گیا اور جادو جو جھوٹ، شعبدے اور مکاری پر مبنی تھا بیکار اور باطل ہو گیا۔ غلبوا، تو وہ سب مغلوب ہو گئے، ہنالک، وہاں، وانقلبوا، اور وہ سب لوٹے، صاغرین، سب ذلیل ہو کر۔ القی السحرۃ، اور گرا دیے گئے جادوگر، ساجدین، سجدے کی حالت میں۔ چونکہ جادوگر جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے اس لیے معجزہ دیکھ کر وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے، جیسے وہ خود نہ گرے ہوں بلکہ اندر سے کسی چیز نے انہیں گرا دیا ہو۔ قالوا، ان سب نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ، موسیٰ کے رب پر، وہارون، اور ہارون کے رب پر۔ قالا، کہا، فرعون نے، آمنتو، کیا تم ایمان لے آئے ہو، بہ، اس پر، قبل، اس سے پہلے، ان، یہ کہ، آذنا، میں اجازت دیتا، لکم، تمہیں، انا، بے شک، ھذا، یہ، لمکر، یقیناً ایک چال ہے، مکرتموہ، جو تم سب نے چلی ہے وہ، فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا، تاکہ تم سب نکال دو، منہا، اس شہر سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم سب جان لوگے، لأقطعن، یقیناً میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، ثم، پھر، لأصلبن، یقیناً ضرور میں سولی پر چڑھاؤں گا تمہیں،
اجمعین سب کو۔ میری اجازت سے پہلے تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی برتری کا اعلان کرتے۔ متکبر اور سرکش یہ ہے کہ لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ دنیا میں ہر متکبر اور سرکش حکمران کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو جیل، پھانسی، سولی اور قتل کی دھمکی دینے پر اتر آتا ہے۔ اس لیے ایسے قوانین وضع کرتا ہے جس کی روح سے کسی پر اس کا جرم ثابت کیے بغیر اسے سزا دی جا سکے۔ یہی کام فرعون نے کیا۔ جب وہ دلیل کے میدان میں شکست کھا گیا تو سزا دینے کی دھمکی پر اتر آیا اور عوام کے سامنے دو الزام لگا دیے۔ پہلا یہ کہ جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کی باہمی سازش ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اس سازش کے ذریعے مصریوں کو ملک بدر کر کے حکومت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، یعنی ایک جانب سے ہاتھ اور دوسری جانب سے پاؤں کٹوا کر تمہیں سولی دے دوں گا۔ عام طور پر لوگ سولی اور پھانسی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ پھانسی میں تو گلے میں رسا ڈال کر گلا گھونٹ کر مارا جاتا ہے، جبکہ سولی میں ایک اونچا کھمبا کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک آری لکڑی باندھی جاتی ہے۔ پھر ملزم کو اوپر چڑھا کر اس کے بازو اس آری لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، جبکہ جسم اونچی لکڑی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ وہ وہیں دھوپ، سردی، پرندوں نوچ اور دشمنوں کی تیروں یا نیزوں کے زخم کھاتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور سولی پھانسی سے کہیں زیادہ خوفناک سزا ہے۔ قالوا، ان سب نے کہا، انا، یقیناً ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، سب لوٹنے والے ہیں۔ موت سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور آنی ہے۔ اگر ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ہمارا خاتمہ سولی پر ہو تو ہمیں بڑی خوشی سے سولی دو، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جادوگر نے فرعون سے کہا تھا۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔